السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اہلاً وسہلاً و مرحباً بکم۔ آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے سلسلے میں استقبال ہے پھر سے۔ تو آج کا درس شروع کرنے سے پہلے جو ہم نے پچھلی درس میں نعت کا چیپٹر شروع کیا تھا، نعت کا ٹاپک، نعت یعنی صفت، نعت منعوت یا صفت موصوف، تو آج اس کا ایک مراجعہ کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر درس میں واپس۔ ہلو، امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی سب کو۔ فؤاد، یس سر، آواز کلیئر ہے۔ ٹھیک، اوکے۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں نعت شروع کیا تھا، تو نعت کہتے ہیں ایڈجیکٹو کو، یعنی صفت کو۔ تو ایک منٹ میں پہلے 37، تو جب ہم نے یہ شروع کیا تھا، جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے بتایا تھا کہ اسم کے اندر یہ ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے ہم نے اسم دیکھا، پھر ضمیر دیکھا، ہوا، ہما، ہم، ہو، ہما، ہن، اور ایڈورب دیکھا جس کو ہم ظرف کہتے ہیں، اور ایڈجیکٹو آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ اسی ایڈجیکٹو کو ہم کہہ رہے ہیں نعت۔ ایڈجیکٹو یعنی نعت، ٹھیک ہے۔ تو واپس جاتے ہیں پیج 37۔ تو نعت یعنی صفت، صفت کہتے ہیں اس کو، اور ایک یہ میں صفہ، صفت بھی کہہ سکتے ہیں یا نعت کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صفت اور نعت، تو جیسا کہ مثال کے طور پر یہ ہے بیت جدید۔ بیت جدید کا مطلب ہوگا ایک نیا گھر، اے نیو ہاؤس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بیتن جو گھر ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، یا اس کا نعت کیا ہے؟ بیت، گھر نیا ہے، تو نیا ہونا اس گھر کی صفت ہے، اس لیے ہم گھر کو ہم کہیں گے منعوت، اور جو نیا ہے، نیو، جدید، وہ اس کو ہم کہیں گے اس کی صفت، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو ہم کہتے ہیں منعوت اور نعت۔ یا نعت کو ہم صفت بھی کہتے ہیں اور منعوت کو ہم موصوف بھی کہتے ہیں۔ موصوف صفت کہہ لیں یا نعت منعوت کہہ لیں۔ اب یہ نعت منعوت کسی بھی چیز کی کوالٹی کو بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر قلم مکسور، قلم مکسور، پین ہے، پین کیسا ہے؟ ٹوٹا ہوا۔ تو پین کی کوالٹی کیا ہے؟ کہ پین ٹوٹا ہوا، بروکن۔ تو یہاں پر جس چیز کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں موصوف یا صفت، موصوف یا منعوت، اور جو کوالٹی ہے اسے ہم کہتے ہیں نعت، نعت یا صفت، دونوں میں سے کچھ بھی کہہ لیں۔ تو اس سے متعلق میں نے بتایا تھا کہ 4 چیزیں ہیں پھر سے۔ اچھا، اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتاب جدید، نئی بک، نیا کتاب، ٹھیک ہے، نئی کتاب یا نیو بک۔ تو یہاں کتاب منعوت ہے، اس کی صفت کیا ہے، کوالٹی کیا ہے؟ کہ یہ نئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم کہیں گے نعت اور اسے کہیں گے منعوت۔ یہ نعت اور منعوت۔ اور انگلش میں اب دیکھیں کہ تو نیو ہاؤس، یا اردو میں بھی ہم دیکھیں تو ہوگا نیا گھر۔ تو نیا جو ہے صفت پہلے آتی ہے، نعت پہلے آتا ہے، اور منعوت بعد میں، اردو میں یا انگریزی میں۔ پر عربی میں صرف موصوف پہلے ہے، یعنی منعوت پہلے ہے اور
نعت بعد میں ہے یعنی صفت بعد میں. تو جیسے بیتن جدیدن میں نعت اس کی جدیدن جو بعد میں آتا ہے اور نعت پہلے آتا ہے. تو یہ ہے نعت اور منعوت سے کچھ متعلق یہ. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. اب جیسے بدل میں ہم نے دیکھا تھا کہ بدل اور مبدل میں ایک دوسرے کو چار چیزوں میں فالو کرتا ہے. تو وہ چار چیزیں یہاں بھی ہوں گی، یعنی کہ ان چار چیزوں میں نعت اور منعوت بھی ایک دوسرے کو فالو کریں. تو سب سے پہلے ہے جینڈر، دوسرا ہے معرفہ نکرہ، تیسرا ہے اعراب اور چوتھا ہے عدد. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ جملہ ہذہ بنت صغیرۃ، ہذہ بنت صغیرۃ، یہ ایک چھوٹی لڑکی ہے. دس از اے اسمال گرل. ٹھیک ہے. یہاں ابھی اس کو دیکھتے ہیں پہلے اس کو. بنتن صغیرتن، بنتن کہتے ہیں ہم لڑکی کو، اور صغیرتن اس کا نعت ہے، اس لڑکی کی صفت ہے یا نعت ہے. تو بنتن صغیرتن، سب سے پہلے آپ دیکھیں بنتن فیمیل ہے، فیمیل ہے یعنی مؤنث ہے. تو صغیرتن بھی مؤنث ہے، پہچان اس کی تا مربوطہ. اس طرح سے بنتن انڈیفینٹ ہے، نکیرہ ہے، تو صغیرتن بھی نکیرہ ہے. تیسری چیز اعراب میں بنتن مرفوع ہے تو صغیرتن بھی مرفوع ہے. اور عدد میں بنتن سنگولر ہے، واحد ہے، تو صغیرتن بھی واحد ہے. تو یہ چار چیزوں میں ایک دوسرے کو نعت اور منعوت فالو کرتے ہیں. اس طرح سے اگلا اگزامپل ولدن صغیر، چھوٹا لڑکا. تو ولدن صغیر مرفوع، یہ بھی مرفوع. ولدن مذکر صغیر مذکر. ولدن معرفہ سوری نکیرہ تو صغیر بھی نکیرہ. ولدن مفرد سنگولر تو صغیر بھی سنگولر. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں دوسرے اگزامپل، بلال مدرس جدید. چلیے یہ تو ہو گیا. المدرس الجدید فی الفصل، یعنی دا نیو ٹیچر یا نیا ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں ہے. تو المدرس معرفہ ہے تو الجدید بھی معرفہ ہوگا. المدرس مرفوع ہے تو جدید بھی مرفوع ہوگا. المدرس سنگولر ہے، مفرد ہے تو الجدید بھی سنگولر ہے. اور المدرس مذکر ہے تو الجدید بھی مذکر ہے. تو اس طرح سے نعت اور منعوت ایک دوسرے کو چار چیزوں میں جنڈر، معرفہ نکرہ، اعراب اور عدد میں فالو کرتے ہیں. تو اس کی ہی ساری مثالیں ہیں. جیسے ھذا بیت جدید، اب اگر میں کہوں کہ صرف بیت جدید، ھذا یہاں نہیں، تو کیا یہ کمپلیٹ جملہ ہوگا؟ بیت جدید نیو ہاؤس. تو سامنے والا پوچھ سکتا ہے کیا نیو ہاؤس کیا؟ تو یہ نیو، دس از اے نیو ہاؤس، تب یہ کمپلیٹ جملہ ہوگا. تو اس لیے یہاں پہ ھذا لگانا پڑے گا. اب اس میں اب دیکھیں کہ ھذا بیت جدید، ھذا مبتدا، بیت خبر اور جدید نعت، بیتن کا نعت جدید. اس طرح سے انا فی بیتن جدید، اب فی کی وجہ سے بیتن ہوا اور بیتن کی وجہ سے جدیدن ہوا، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو اعراب میں فالو کرتے ہیں. اس طرح سے ذالک طالب جدید، وہ ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے تو طالب خبر ہے، ذالک مبتدا ہے، جدید نعت ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ آیا آپ کو نعت اور منعوت کا کانسیپٹ. اور مثالیں بھی ہم دیکھیں گے. خبر و ہوا منعوت، صحیح، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے تھے مبتدا و ہوا مضاف، تو اس طرح خبر و ہوا منعوت. تو آگے اور بھی مثالیں ہیں، ابھی آگے اور مثالوں کو ہم دیکھتے ہیں. نعت مینس ایڈورب. جی ایڈورب نہیں، ایڈجیکٹو. ایڈورب نہیں، ایڈجیکٹو. العصفور طائر صغیر. ٹھیک ہے. العصفور طائر صغیر، یہ ہم نے پچھلے کلاس میں بھی دیکھا تھا. العصفور یعنی اسپیرو کو ہم کہتے ہیں، گوریا جو چھوٹی چڑیا ہوتی ہے. عربی میں العصفور مذکر ہے، اسی لیے طائر آیا. طائر کہتے ہیں برڈ کو. تو یہ طائر کا ورڈ آپ کو اردو میں بھی پتا ہوگا، آپ نے وہ شعر سنا ہوگا کہ اے طائر لاغوتی
اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو یہ طائر برڈ کو ہم کہتے ہیں. اب یہاں پہ چونکہ مذکر ہے تو خبر بھی اس کے مذکر آ رہے ہیں، یعنی العصفور طائر صغیر. العصفور مبتدا، طائر خبر، ہوا منعوت، یعنی منعوت بھی ہے، اور صغیر اس کا نعت ہے. یعنی اسپیرو جو ہے گوریا وہ چھوٹی چڑیا ہے، چھوٹی چڑیا. اس برڈ کی خصوصیت کیا ہے، کوالٹی کیا ہے کہ وہ چھوٹی ہے. تو نعت جو ہے صغیر، چونکہ یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، یہ مفرد ہے تو یہ مفرد ہے، یہ مرفوع ہے تو یہ مرفوع ہے، اور یہ نکیرہ ہے تو یہ بھی نکیرہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرے اگزامپل میں الکرسی المکسور، دا بروکن چیئر، اس میں کہیں گے دا بروکن چیئر، ٹوٹا ہوا کرسی. فی حرف جر، الغرفتی اسم مجرور. طائر برڈ کو ہم کہتے ہیں برڈ. اور اسی سے پھر پلین کو بھی ہم مطلب پلین آیا ہے اسے، کیونکہ مطلب طائر برڈ، جی برڈ کو کہتے ہیں. تو الکرسی المکسور فی الغرفتی، اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ ٹوٹا ہوا چیئر یا بروکن چیئر از ان دا روم. تو الکرسی المکسور، تو آپ دیکھیں کہ الکرسی مبتدا ہے اور یہ منعوت بھی ہے، کیونکہ اس کی کوالٹی، اس کی صفت کیا ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا. اب یہاں دیکھیں کہ ال لگا ہے، الف لام مبتدا، تو اس کا نعت بھی مرفوع ہے، سوری معرفہ ہے. ال کی وجہ سے معرفہ تو یہ بھی معرفہ. مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع تو یہ بھی مرفوع. یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، یہ سنگولر تو یہ بھی سنگولر. ٹھیک ہے. اور فی الغرفتی جار مجرور شبہ جملہ خبر جو ہم کرتے آئے. اس کے بعد انا فی المدرسۃ الثانویۃ، آئی ایم ان دا سیکنڈری اسکول. تو انا مبتدا، فی حرف جر، المدرستی اسم مجرور. اور یہ مدرسے کی کوالٹی کیا ہے، سیکنڈری اسکول ہے، تو ثانویت کو ہم سیکنڈری کہتے ہیں. تو المدرستی فی کی وجہ سے المدرستی، تو اس کا نعت بھی ثانویتی مجرور حالت میں ہوگا. یہ ال لگا ہے تو یہاں بھی ال ہے، معرفہ معرفہ. یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے، اور یہ مفرد ہے تو یہ بھی مفرد. تو یہ ہے نعت اور منعوت کا کانسیپٹ ان شارٹ. اب انشاءاللہ جب ہم بک مطلب اب جب ہم واپس درس میں آئیں گے تو یہ چیزیں زیادہ کلیئر ہوں گی، اور اس سے پہلے کچھ مثالیں ہم قرآن سے بھی دیکھ لیتے ہیں. تو کچھ مثالیں قرآن سے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب مبین، یہ منعوت ہے اور یہ نعت. طرح سے خلق عظیم و انک لعلی خلق عظیم، اور آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں. تو خلق اعلیٰ کی وجہ سے اعلیٰ حرف جر ہے، اعلیٰ خلق، تو عظیم بھی اس کی وجہ سے مجرور ہوا. یعنی یہ چونکہ مجرور ہے منعوت، اس لیے نعت بھی مجرور. یہ نکیرہ ہے تو یہ بھی نکیرہ ہے، یہ سنگولر ہے تو یہ بھی سنگولر ہے، یہ مفرد ہے سنگولر ہے تو یہ بھی سنگولر. منعوت کو انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ منعوت کو ہم کہتے ہیں ناؤن کوالیفائڈ، جو جس کا یعنی جس اسم کی وہ صفت ہوتی ہے اسے ہم جو کوالیفائی کر رہا ہے، یعنی کوالٹی کیا ہے، اس اسم کی کوالٹی ہے تو اسے ہم نعت کہیں گے، اور جو اسم کوالیفائی کر رہا ہے اسے ہم ناؤن کوالیفائڈ کہتے ہیں. تو وہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کوالیفائڈ ناؤن اور ناؤن کوالیفائڈ. ٹھیک ہے. اب نعت منعوت کو ہی زیادہ دھیان میں رکھے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو ہم پڑھتے آئے ہیں اکثر. تو الصراط المستقیم، صراط منصوب ہے تو مستقیمہ بھی منصوب ہے، صراط مفرد ہے تو مستقیمہ بھی مفرد ہے، صراط مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے،
صراط معرفہ ہے تو مستقیم بھی معرفہ ہے. اس طرح سے عذاب عظیم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو عظیم عذاب کیسا عذاب؟ دردناک عذاب، یہ اس کی صفت ہے. رزق کریم، کیسا رزق؟ آنریبل، یعنی کرم والا رزق، آنریبل. اس طرح سے فتح قریب، نیئر وکٹری، یعنی فتح نزدیک ہے. نصر من اللہ و فتح قریب. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کچھ یہ ہیں ایگزامپلس ہیں قرآن سے، نعت اور منعوت کے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ٹھیک ہے، یہ ایگزامپل جیسے العربیۃ لغۃ سہلۃ، العربیۃ لغۃ سہلۃ. Arabic is an easy language. العربیۃ مبتدا، لغۃ سہلۃ، لغۃ خبر، اور یہ منعوت بھی ہے، اور سہلۃ اس کا نعت ہے. یعنی عربی کیسی زبان ہے؟ تو آسان زبان ہے. تو سہلۃ نعت ہے، لغۃ منعوت ہے. یا پھر ہم کہیں کہ اللغۃ العربیۃ سہلۃ، دی عربک لینگویج از ایزی. تو یہاں اللغۃ مبتدا ہے اور یہ منعوت بھی ہے، اور العربیۃ نعت ہے اس کا. کون سا لینگویج؟ عربک لینگویج. یہاں تک عربک از این ایزی لینگویج، یہاں ہے دی عربک لینگویج از ایزی. تو دی عربک لینگویج کے لیے ہم استعمال کریں گے اللغۃ العربیۃ. ٹھیک ہے، تو اللغہ، تو یہاں العربیہ، یہ مؤنث تو یہ بھی مؤنث، یہ معرفہ تو یہ بھی معرفہ، یہ سنگولر تو یہ بھی سنگولر. تو اس طرح سے یہ چار چیزوں میں نعت اور منعوت ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. سہلۃ پھر خبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے نعت اور منعوت کا چیپٹر یعنی اس کے پیچھے کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے، ہم ایک بار واپس آتے ہیں اپنے درس میں. اچھا، ابھی تک ہم پڑھتے ہیں الدرس الاول، الدرس الرابع. سہلن بھی یوز ہوتا ہے، سہل یعنی ایزی، اس کا مؤنث فارم ہے سہلۃ. سہلن اور مؤنث ہے سہلۃ. ٹھیک ہے، اچھا ابھی تک ہم پڑھتے ہیں الدرس الاول، الدرس الرابع، الدرس الثانی. یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ الدرس التاسع، نعت منعوت کا ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں. الدرس التاسع، یہ ایگزامپل ہے کس کا؟ ایک منٹ، صفت موصوف یا نعت منعوت کہہ لیں. ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے. ذیشان آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی استاد، الدرس التاسع، یہ نعت منعوت صفت موصوف کی ایگزامپل ہوگی، کیونکہ جو چار قاعدے ہیں، چار رولس ہیں، اس میں ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں. تو الدرس یہ منعوت ہوگا، ٹھیک ہے، اور التاسع یہ اس کی صفت جو یہ نعت ہوگی. کوئی ایک چیز کو لے کر چلیں ورنہ کنفیوژن ہوگی. مطلب یا تو آپ اس کو صفت موصوف کہہ لیں یا نعت منعوت کہہ لیں. نعت منعوت دونوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نعت منعوت کہتے ہیں جی، یہ دونوں ہی سیم ٹرمینالوجیز. تو اب دیکھیے الدرس اور التاسع، یہ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں. نائنتھ لیسن. دا نائنتھ، ٹھیک دا ہے، نائنتھ لیسن. ہاں ٹھیک. دا نائنتھ لیسن، نواں درس جسے ہم کہتے ہیں، نواں درس. تو الدرس التاسع، تو آپ دیکھیں الدرس التاسع یعنی نائنتھ معلفہ. لیسن، اور یہ کمپلیٹ جملہ تو ہے نہیں. یا اس کو اگر ہم ایسے کہیں ھذا الدرس التاسع، دس از دا نائنتھ لیسن، تب یہ کمپلیٹ جملہ ہوگا. یہاں ھذا ہے نہیں. یہاں الدرس التاسع میں الدرس منعوت ہے اور التاسع نعت ہے، جو کہ بالکل صحیح ہے. اب آپ بتائیں اس سے چار جو قاعدے ہیں، چار پراپرٹیز جو اس کی. پہلی پراپرٹی یہ ہے ڈیفینیٹ نان
इंडिपेंडेंट होगा, तो उसकी पहचान यहाँ पर है, ये मुफरद है चूंकि अलिफ लाम है, जी, अलिफ लाम है, तो ये हो अलिफ गया लाम दोनों मारिफा है, मारिफा कह लें मारिफा, इसको, पहला मारिफा जी, मारिफतुन, मारिफतुन यानी अलिफ लाम की अलिफ लाम पहचान की ये दोनों मारिफ है। दूसरी दूसरी पहचान मुफरद है, मुफरद है, ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर, तो ये अद्दरसु भी सिंगुलर, अत्तासिउ भी सिंगुलर, एराब में मरफू है मरफू है, जी, मरफू है। और चौथा एंड जिन्स में मुदक्कर है दोनों मुज़क्कर है, ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब देखें अद्दरसु अत्तासिउ, इस तरह से हम पहचानेंगे कि ये किसके किसकी मिसालें हैं, यानी नात मनूत है, बदल है, क्या है। तो अभी हमने बदल देखा था और अब ये आया है नात। तो अब इस चैप्टर में हम सारी मिसालें जो है नात से रिलेटेड करेंगे, तो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो ठीक है, तो दर्स शुरू करते हैं, वरना मैं भी कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा तो शायद आपको कन्फ्यूजन हो, पर जब हम दर्स एक्चुअल शुरू करते हैं तो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है, बारकल्लाहु फीक, सही है, अदद भी है। अत्तासी अदद भी है, अभी फ़िलहाल मैं ये बता रहा था कि मतलब इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये तो सिंगुलर है, हालांकि नाइन्थ है तो नाइन्थ कैसे सिंगुलर हो गया, मतलब मैं कहने के लिए बता रहा हूँ कि अत्तासी सिंगुलर। ठीक है, दोनों मुज़क्कर, दोनों मुफरद, दोनों मरफू और दोनों वाहिद। मन हादर रजुलु, इस शख्स की तरफ कोई पूछ रहा, मन हादर रजुलु, हु इज दिस यंग मैन, हु इज दिस मैन, सॉरी हु इज दिस मैन, अर्रजुलु। अच्छा मुझे बताएं ये अर्रजुलु क्या है यहाँ पर, शादाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम। अर्रजुलु क्या है? बरकातुहू। एक खबर आएगी इसकी, मुब्तदा और एक खबर। नहीं, यहाँ पर एक चूंकि जुमला इस्तिफामिया तो अभी हम इसमें एनालाइज नहीं करते, जी। यहाँ अर्रजुलु के बारे सिर्फ पूछ रहा हूँ, हाजा के बाद अर्रजुलु है, तो ये क्या है? अच्छा, ये बदल है। ये बदल है। जी हाँ, क्योंकि हाजा के बाद इस्म के हाँ, बाद आया और इस्मुल अलिफ इशारा के बाद मारिफा इस्म हो तो वो जी, क्या कहलाता है? बदल। बदल ये कहेगा चैप्टर में किया है। तो मन हाजर रजुलु, हु इज दिस मैन, मैन। ठीक है, दिस मैन, दिस मैन, दिस बॉय, ये तो दिस मैन यानी हादर रजुल। तो अब यहाँ पे एक दूसरे को ये भी चार चीजों में फॉलो करता है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, हाजा मुफरद है, अर्रजुलु मुफरद है, तो मुफरद, हाजा मारिफा है, अर्रजुलु मारिफा है। तीसरी चीज, हाजा मुजक्कर है तो अर्रजुलु भी मुजक्कर है। और चौथा, हाजा मरफू है और तो इसकी ये भी मरफू हालत में होगा। ठीक है, मन हाजा रजुलु, ये आदमी कौन है, हु इज दिस मैन? जवाब क्या है शादाब? हुआ अब्बासुन। ट्रांसलेशन, एनालाइज सब। जी, तो हुआ यहाँ मुब्तदा है, अब्बासुन सी खबर है, और वो अब्बास है। हाँ? जी वो अब्बास है। उसका हाँ जी, वो अगला अब्बास है। जुमला, अब्बासु ताजिरुन। अब्बासुन, जी, ताजिरुन, हम्म अब्बासिन ताजिरुन गनीयुन। तो ये अब्बास का अब्बास ताजिर, अब्बास इज ए मर्चेंट और बिजनेसमैन, ठीक है। अब ये अब्बास इज ए रिच बिजनेसमैन और मर्चेंट, तो यहाँ अब्बास, ठीक है, इस जुमले को पहले फिर उसके बाद दूसरा जुमला। जी, इसमें अब्बास मुब्तदा है और ताजिर उसकी खबर है। ठीक है, अगले जुमले में अब्बास मुब्तदा है, ताजिरुन यहाँ पर नात है। नात है, नात बाद में आता है। सॉरी, ये सबसे नात पहले है। क्या है, नात वो बाद में देखेंगे, पहले मुब्तदा के बाद मुब्तदा खोज रहा है अपना पार्टनर। जी जी, मुब्तदा है, ये खबर है, ताजिर खबर आएगी और उसके साथ साथ ये मनुद भी होगी। ठीक है, यही पूछना था। जी, और गनीउन क्या है? नात है, उसकी एक गनीउन सिफत नात, बताई जा रही है हाँ, कि वो सिफत अमीर है। बताई जाए। आप बताएं वो चार क्वालिटीज। चार चीज़ों में फॉलो होगी, तो दोनों मरफू हालत में है, पहली एक मरफू चीज़। हालत में, ठीक। दूसरी बात, उसके बाद दोनों मुजक्कर हालत में है यहाँ पे। मुज़क्कर है, हाँ, ताजिर मुज़क्कर, गनीउन मुज़क्कर। जी जी, उसके बाद
دونوں ہی مفرد ہے. مفرد ہیں، بالکل جی. صحیح. اور اس کے بعد اور ڈیفینیٹ نان ہے دونوں. نان ڈیفینیٹ، انڈیفینیٹ ہے، نکیرہ ہے. نکیرہ ہے. نکیرہ ہے، الف لام نہیں لگا. جی جی نان یہ ڈیفینیٹ. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیشہ معرفہ ہی ہوگا، مطلب اگر یہ معرفہ ہے تو معرفہ ہے. ہاں یہ جی. نکیرہ تو یہ بھی نکیرہ ہے. منوط اگر جیسا نکیرہ ہے تو اس کا نعت بھی نکیرہ ہے. جی جی. التاجر اگر ہوتا تو اس میں ہوتا ویسا. ہاں، التاجر ہوتا تو الغنی ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا. جی جی. جزاک اللہ خیر. چلا تو یہ جی. عباس تاجر، عباس از اے مرچنٹ. عباس ایک تاجر ہے، بزنس مین. عباس تاجر غنی، عباس ایک امیر بزنس مین ہے. تو امیر ہونا یا رچ ہونا اس کی کوالٹی ہے، تو اسی لیے اسے ہم منوط کہتے ہیں. نہیں، منوط نعت کے بعد ہی آئے گا. منوط ہمیشہ نعت کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ تاجرن ہے، اس کے بعد ہی غنیون ہے، یعنی منعوت ہمیشہ نعت کے بعد ہی آئے گا. مبتدا خبر میں بھی آ سکتا ہے نعت منعوت، جیسے مثال ابھی ہم نے دیکھا تھا. یہ ہم نے بھی دیکھا تھا. اللغۃ العربیۃ سہلۃ، اللغۃ العربیۃ سہلۃ. دی عربک لینگویج از ایزی. عربی زبان آسان ہے. تو اللغۃ مبتدا ہے اور یہ منعوت بھی ہے، مبتدا اور منعوت. اور عربیۃ نعت ہے اور سہلۃ خبر ہے. ٹھیک ہے. نعت جو ہے ہمیشہ منعوت کے بعد آئے گا. نعت، سوری اگر مجھ سے غلطی ہو گئی، نعت جو ہے ہمیشہ منعوت کے بعد ہی آئے. جیسے تاجرن اس کا منعوت ہے تو اس کا نعت ہمیشہ اس کے بعد ہی آئے. مبتدا بھی بن کر آ سکتا ہے. تو مبتدا میں کیا ہے، مبتدا میں منعوت مبتدا بن کے آ رہا نا یہاں پہ، جیسے اللغۃ العربیۃ. اللغۃ مبتدا ہے اور یہ منعوت بھی ہے، اور نعت اس کے بعد آیا، اور وہ جیسے یہ العربیۃ نعت. منعوت پہلے نعت بعد میں، ہمیشہ منعوت پہلے نعت بعد میں، اور نعت ہمیشہ منعوت کے بعد میں، یعنی ایک ہی چیز. العربیۃ خبر اس لیے نہیں ہے کیونکہ خبر کے بارے ہم نے پڑھا تھا اکثر اوقات میں نکیرہ ہوتی ہے. مبتدا اور خبر جب ہم نے شروع کیا تھا تو خبر نکیرہ اور مبتدا معرفہ. تو اللغۃ معرفہ ہے اس لیے مبتدا، اور سہلۃ خبر ہے اور وہ نکیرہ حالت. اور یہاں پر آپ دیکھیں 4 چیزیں پھر سے فالو کر رہا ہے ایک دوسرے کو. اللغۃ معرفہ، العربیۃ معرفہ. اللغۃ مؤنث، العربیۃ مؤنث. اللغۃ مرفوع، العربیۃ مرفوع. اور اللغۃ سنگولر مفرد، تو العربیۃ بھی مفرد. اور یہاں پر یہ اس کا نعت ہے، یہ نہیں. یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں العربیۃ، یہ 2 جو مثالیں ہم نے دیکھی، العربیۃ لغۃ سہلۃ، مطلب بیسیکلی یہ سوری یہ 2 جو مثالیں اس میں اب دیکھیں کہ ہاں سہلتن ایک اس یہاں پر نعت بن کر آیا ہے، پر یہاں خبر ہے. کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ جو نعت ہو ہمیشہ نعت ہی رہے، کبھی خبر بن کر بھی آ سکتے، جیسے اس مثال. اللغۃ العربیۃ سہلۃ، یہاں لغۃ منعوت ہے، العربیۃ نعت ہے. اس یہ میں العربیۃ لغۃ سہلۃ، یہاں سہلۃ نعت ہے بس. ٹھیک ہے. غنی نعت ہے اس کا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. العربیۃ نہیں، اللغۃ العربیۃ سہلۃ، اللغۃ العربیۃ. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہو.
ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. ما ہاذا. نعت اور منعوت ہمیشہ ایک ساتھ ہی آتے ہیں. نعت کے بعد منعوت. مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں نعت منعوت ایک دوسرے ساتھ میں آئے. تو اگلا جملہ ہے ما ہاذا. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ تو ہاذا تفاح، یہ ایک سیب ہے، ایپل. ہاذا تفاح، ہاذا تفاح. اچھا سوری، حامد مدرس، سے پہلے والا رہ گیا تھا. حامد مدرس. حامد از اے ٹیچر. حامد ایک مدرس ہے، ٹیچر ہے. حامد مدرس. ٹھیک ہے، تو حامد ایک ٹیچر ہے. حامد مبتدا، حامد مبتدا، مدرس خبر. اس کے بعد ہے حامد مدرس جدید. حامد مدرس جدید. تو توصیف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کو انالائز کریں. حامد مدرس جدید. مدرس. جی مدرس جدید. حامد مبتدا ہے، مدرس یہ ہے ہماری خبر ہے، وہ منوط، اور جدید ہے ہماری. ٹھیک. حامد ایک نیا ٹیچر. حامد از اے نیو ٹیچر. حامد ایک نیا ٹیچر ہے. تو ٹیچر کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ نیا ہے. نیا ہے. حامد مبتدا، مدرس خبر. یعنی یہاں پر جملہ کمپلیٹ ہوا ہمارا. حامد مدرس. اب اس کیسا ٹیچر ہے؟ تو جدید، نیا ٹیچر. تو مدرس جدید یہ صفت موصوف یا نعت منعوت ہے. یہ نعت اور یہ منعوت. اس میں چار چیزیں پھر سے دیکھیں. مدرس مرفوع، جدید مرفوع. مدرس نکرہ، جدید نکرہ. مدرس سنگولر مفرد، جدید سنگولر. مدرس مذکر اور جدید بھی مذکر. یہ چار چیزوں میں ایک دوسرے کو فالو کرنا. ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ خیر تصیف. اس کے بعد ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا تفاح، یہ ایک ایپل ہے. دس از این ایپل. اس کے بعد ہے التفاح فاکہۃ لذیذۃ. سیب جو ہے ایک لذیذ فروٹ ہے. فاکہۃ یعنی فروٹ، پھل. التفاح دی ایپل از اے ٹیسٹی فروٹ. ٹھیک ہے، لذیذۃ ڈیلیشس فروٹ. تو اس کو انالائز کرنے کے لیے عبد الوکیل ہے. التفاح مبتدا ہے، فاکہۃ لذیذۃ فاکہۃ خبر ہے. ٹھیک ہے، اور وہ منعوت ہے، منعوت اور وہ نعت ہے. مطلب میں موصوف صفت بولتا ہوں، یہ موصوف ہاں اور کوئی وہ بات صفت نہیں. ہے. چلیے آپ اس کو صفت کہہ لیں فاکہۃ اور موصوف یہ ہے موصوف. اور اس کی صفت ہے، منعوت کی صفت، مطلب موصوف کی صفت ہے. لذیذۃ. ٹھیک ہے، ایپل از اے ٹیسٹی فروٹ، اور ڈیلیشس فروٹ. التفاح فاکہۃ لذیذۃ. دی یہ بھی ایپل. مفرد ہے. ٹھیک ہے، یہ مفرد ہے تو وہ بھی مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے. لذیذۃ. ٹھیک ہے. دوسری مرفوع، یہ مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے. اعراب دونوں کا سیم ہے. اور یہ نکرہ، یہ بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے، نکرہ نکرہ. چوتھی چیز اور یہ بھی فیمیل ہے، یہ بھی فیمیل ہے. مؤنث مؤنث. یہ بھی مطلب جنڈر میں ایک ہی مطلب فیمیل، یہ بھی فیمیل، مؤنث مؤنث. ٹھیک ہے، یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. السلام علیکم. اس کے بعد ہے نیکسٹ. یہ سوال ہے رئیس خان. ما ذالک، what is that؟
ज़ालिका उस्फूरुन, उस्फूरुन मतलब बर्ड यानी स्पैरो जिसे हम कहते हैं। गौरैया, गौरैया पता है, छोटी वाली चिड़िया, छोटी चिड़िया को हम उस्फूर कहते हैं, यानी गौरैया। ज़ालिका उस्फूरुन, ज़ालिका मुब्तदा, ठीक है, उस्फूरुन खबर। ठीक, ये तो सही है। नेक्स्ट वाला जुमला। उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, the sparrow is small. ताइरुन का मतलब होता है बर्ड, ठीक है, ताइरुन यानी बर्ड। The sparrow bird is small. The sparrow is a small bird. ताइरुन सगीरुन को हम ट्रांसलेट करेंगे a small bird, a small bird, ठीक है, a small bird, एक छोटी चिड़िया। तो ताइरुन, अच्छा ठीक है, अब इसको एनालाइज कीजिए। अल उस्फूरु मुब्तदा, ताइरुन खबर, ठीक है, मन हुआ मनूत, और मनऊत भी है, ठीक है, सगीर नात, सगीरुन नात, ठीक है, बारकल्लाहु फीक, जज़ाकल्लाह खैर। अब यहाँ पर अच्छा और 4 चीज बताएं, ये कैसे एक दूसरे को फॉलो कर रहा है अगर नात मनूत है तो। इंडेफिनिट नकीरा है, ठीक है, दूसरा मरफू, मरफू है, तीसरा दोनों मुज़क्कर है, मुज़क्कर है, चौथा नंबर अदद सिंगुलर है, मुफरद है, ठीक है। तो इन 4 चीजों में आप देखें कि ये एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। ओके, ठीक है, बारकल्लाहु फीक, जज़ाकल्लाहु खैर। अगला सवाल है ठीक है, फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये वाला आप करें। अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन। लुगतुन क्या मतलब था? ट्रांसलेशन। वो लुगतुन का मतलब क्या था? लुगत लैंग्वेज कम कहते हैं, लैंग्वेज। ओके, तो अरबिक आसान लैंग्वेज है। हाँ, दी अरबिक, दी करेंगे क्या, द अल है तो दी अरबिक सहलतुन इजी, तो दी अरबिक इज एन इजी लैंग्वेज, ठीक है। अब इसका एनालाइज कीजिए। अल अरबियतु ये मुब्तदा है, लुगतुन ये है आपका मनूत, ठीक है, मनूत तो है, लेकिन ये मुब्तदा अभी सोच रहा है कि खबर कहाँ गई उसमें। मुब्तदा खबर है, खबर के साथ मनूत भी है। ठीक है, खबर और मनूत दोनों है। सहलतुन, मनूत की सिफत ये है सहलतुन, आसान, ये नात, ठीक है। यानी इसको आप जहन में भी बैठा लें, अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, अरबिक आसान लैंग्वेज है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में भी कसम खाई है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। तो ये कुरान जो कि जिसकी ज़बान अरबिक है, तो अरबी जो है आसान लैंग्वेज है। तो अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, ठीक है। फैसल भाई 4 चीज़ें मनूत और नात से मुतालिक। तो पहले तो ये दोनों मरफू हैं, मरफू है, ठीक है, और दोनों नकीरा हैं, नकीरा है, दोनों सिंगुलर है, मींस मुफरद है, ठीक है, चौथा, और दोनों आई थिंक मुअन्नस, आई थिंक नहीं, मुअन्नस ही है, मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है? पहचान उसकी ता मरबूता,
मरबूता लगा हुआ है। ठीक है। ठीक है, कोई एक सवाल कर सकता है कि यहाँ लुगतुन नकीरा क्यों, अल लुगतु क्यों नहीं है? लुगतुन है तो अल लुगतु क्यों नहीं? क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो देखा था कि मुब्तदा खबर में हमेशा हम ज़्यादातर अक्सर औकात में कह रहा हूँ कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो ये कॉम्बिनेशन मारिफा और नकीरा का है। ठीक है, ये मुब्तदा अक्सर औकात मारिफा और ख़बर अक्सर औकात नकीरा होती है, तो इसीलिए यहाँ पे अल अरबिय्यतु मारिफा है और ख़बर जो है उसकी लुगतुन वो नकीरा है, क्योंकि अक्सर हम देखें कि ये कॉम्बिनेशन हम फॉलो करते हैं मारिफा और नकीरा का, यानी मुब्तदा मारिफा और ख़बर नकीरा। यहाँ पर भी आप देखें अल उस्फूरु मारिफा ताइरुन नकीरा, ज़ालिका मारिफा उस्फूरुन नकीरा, मुब्तदा खबर मुब्तदा खबर मुब्तदा खबर, और उसी से रिलेटेड फिर नात और मन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फैसल भाई। तो ये क्लियर है तो इंशाल्लाह। अच्छा, एक बार मैं फिर से इसको बताता हूँ। अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन, दी अरबिक, यानी इसको हम ट्रांसलेट करेंगे दी अरबिक, लुगतुन ज़बान, सहलतुन आसान, यानी अरबी आसान ज़बान है, अरबी आसान ज़बान है। तो अल अरबिय्यतु यहाँ मुब्तदा है, ठीक है, क्योंकि मुब्तदा अक्सर औकात मारिफा, लुगतुन नकीरा है और क्योंकि ये खबर है, और ये क्या है साथ साथ मनऊत भी है, और सहलतुन जो है वो नात है। हाँ, नात और मनूत में एक दूसरे से मुताबिकत है, यानी 4 चीज़ों में। वो कौन कौन सी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की। अगर ये मारिफा है तो ये मारिफा, यहाँ चूँकि नकीरा है लुगतुन खबर होने की वजह से, तो उसका नात भी नकीरा। ये मुफरद है तो ये भी मुफरद है, ये मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस है, और ये मरफू है, खबर चूँकि मरफू है, मुब्तदा खबर हमेशा मरफू हालत में, तो उसका नात भी मरफू हालत में। ये है इस अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन। ठीक है, इसके बाद फिर ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब है दूसरा जुमला। हाँ, सेम ही है, तो ये मैं पूछूंगा ठीक है, अतीक भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। चले ये वाला बताइए। जी सेम ही है। अल अरबियतु लुगतुन जमीलतुन। द अरबी लैंग्वेज इज जमीलतुन, तो मतलब ब्यूटीफुल होता है ना। दी अरबिक, यहाँ पे दी अरबिक, दी अरबिक या अरबी खूबसूरत जबान है, अरबी खूबसूरत जबान है, या दी अरबिक इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। यह है इसका ट्रांसलेशन, अरबी खूबसूरत जबान है, या दी अरबिक इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ठीक है, इसको एनालाइज कीजिए फिर। यहाँ पे हाँ, अल अरबियतु आपका यहाँ पे मुब्तदा है, ठीक है, और लुगतुन आपका ये इसका खबर भी होगा और मनूत भी है। ठीक है, खबर और मनऊत दोनों। जमीलतुन आपका सिफत है, इसकी मतलब नात। सिफत है, नात, बिल्कुल सही। ठीक है, इसको समझने में किसी को कोई दुश्वारी है? अल अरबियतु लुगतुन जमीलतुन, अरबी आसान ज़बान है, नहीं सॉरी खूबसूरत ज़बान है, तो अल अरबियतु मुब्तदा, क्योंकि मुब्तदा अक्सर औकात मारिफा, इसलिए अल अरबियतु मारिफा, और ये मरफू भी है। लुगतुन नकीरा, खबर हमेशा नकीरा होती है और ये मरफू होती है। तो लुगतुन चूँकि नकीरा है और मरफू है और सिंगुलर है और मुअन्नस है, तो उसकी जो नात है वो भी मरफू है, सिंगुलर है, मुफरद है, मुअन्नस है, और मुअन्नस मुफरद है, मुअन्नस है, मरफू है और नकीरा है। ठीक है,
یہ 4 چیزوں میں ایک دوسرے کو یہ دونوں چیزیں فالو کرتی ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر عتیق بھائی. امید ہے کہ سب کو سمجھ آ رہا ہوگا. لغت الخبر اور منعوت جمیلۃ النعت. جی ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. نور بھائی، نور بھائی محمد آزاد بھائی. وعلیکم السلام. نیکسٹ جملہ آپ کے لیے. جی بھائی. عمار طالب مجتہد. عمارن ہے. ہاں، عمار طالب مجتہد. و محمود طالب کسلانو. مجتہد کا کیا میننگ تھا؟ مجتہد کا مطلب ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ. اوکے. عمار از اے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ. اور کسلانو کا مطلب ہوتا ہے لیزی. اینڈ محمد از محمود از اے لیزی اسٹوڈنٹ. اس میں عمار مبتدا ہے، ٹھیک ہے، طالب خبر بھی ہے اور منوط بھی ہے. بالکل صحیح. اور مجتہد صفت ہے، نعت ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. آگے. واو حرف عطف ہے. محمود اگین مبتدا ہے، طالب خبر ہے اور منوط بھی ہے. کسلانو نعت ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے آپ کا جواب. اب جزاک اللہ خیر نور بھائی. اب میرا سوال ہے نور بھائی سے ہی. اب میں نے تو بتایا تھا کہ مطلب نعت اور منوط ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں اعراب میں. یہاں کسلان، یہ طالبن ہے، یہاں کسلانو ہے، کسلانن نہیں. ایکسیپشن ہوگا. ہاں ایکسیپشن تو ہے، بالکل صحیح. وہ بھی گیس سب کا صحیح ہے. چل میں اس کو بتاتا ہوں. یہ کچھ کوالٹیز ہیں جو اس پیٹرن میں آتی ہیں، یعنی فعلانو. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ کسلانو مطلب لیزی، غضبانو یعنی کہ اینگری، اور ملآنو یعنی فل، عطشانو یعنی تھرسٹی، پیاسا، اور اسی طرح سے غضبانو، ملآنو، عطشانو، جوعانو یعنی ہنگری. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ کوالٹیز ہیں، یعنی یہ صفات ہیں جو اس پیٹرن میں آتی ہیں. کون سے پیٹرن میں؟ فعلانو. اب دیکھیں سب میں، اب دیکھیں فعلانو، اس کو فا کنسیڈر کریں، اس کو عین، اس کو لام، الف اور نون. تو غضبانو، طرح سے ملآنو، عطشانو، جوعانو. تو اس طرح سے جو بھی پیٹرن ہے جو اینڈ کرتے ہیں کس پہ؟ الف نون پہ. تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو ضرور سے پڑھیں گے اور بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے آخری چیپٹر میں. ٹھیک ہے، فی الحال کے لیے آپ یہ جانیں کہ یہ جو اس طرح سے جو پیٹرن ہے فعلانو، اس میں آپ کو تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اس میں تنوین فعلانن، عطشانن، یا تنوین نہیں ہوگی. یہ ایک کچھ صفات ہیں، یعنی انسان کی موڈ پہ جو بتاتے ہیں، موڈ یا اس کو ان جنرل صفت ہی کہہ لیں. یہ اسے ہم کہتے ہیں ممنوع من الصرف، یعنی یہ چینج اس میں صرف 2 ہی چینج ہوتا ہے. یعنی فعلانو ایک پیٹرن ہے، پیٹرن فا عین لام، کیونکہ اب ہم نے دیکھا تھا نا فعل جب شروع کیا تھا تو فعلا، تو فعلا ایک پیٹرن ہے. اسی سے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ سے کچھ پیٹرنس ہیں، کچھ سیٹ آف پیٹرنس ہیں جو ہم اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ضرور سے پڑھیں گے. فی الحال کے لیے آپ یہ جانیں کہ غضبانو، ملآنو، عطشانو، جوعانو، کسلانو، ان سارے میں اب دیکھیں آخر یہ اینڈ ہو رہے ہیں کس سے؟ الف نون سے. آنو، 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 یہ پیٹرن.
الف نون الف نون الف نون. تو اس میں کیا ہوتا ہے, یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے, یعنی اس میں صرف دو چینج ہوتے ہیں. یعنی اگر یہ مرفوع ہے تو جو آنو, مجرور ہے تو جو آنا, اور منصوب ہے تو بھی جو آنا. اس لیے میں ابھی بول رہا ہوں کہ یہ کنفیوز تھوڑا سا آپ کو یہ لگے گا, پر پھر بھی فی الحال جانیں, اس کو جان کے رکھیں. کسلانو مرفوع حالت میں, منصوب حالت میں کسلانا, اور مجرور حالت میں بھی کسلانا. تو دو ہی چینج ہوتے ہیں اس میں, جسے ہم کہتے ہیں ممنوع من الصرف, یعنی غیر منصرف اسما. جسے ہم کہتے ہیں غیر منصرف اسما. مثال کے طور پہ چینج تو ہوتے ہیں یہ, لیکن صرف دو ہی چینج ہوں گے اس میں. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں عمار, طالب, مجتہد, یا اس طرح کے جتنے بھی اسما ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ تین چینج ہوتے ہیں نا, عمار, عمارن, عمارن, یعنی مرفوع میں عمارن, مجرور میں عمارن, اور منصوب میں عمارن. لیکن یہ جو ممنوع من الصرف کے جو کچھ اسما ہیں جن پوری کیٹیگری ہم بالکل ڈیٹیل میں پڑھیں گے, تو ان میں سے ایک ابھی یہاں آ گئی ہے, تو اس کو بتانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان میں صرف دو چینج ہوتے ہیں. چینج تو ہوتے ہیں پر دو چینج ہوتے ہیں. اور وہ چینج کیا ہے؟ مرفوع میں سب سے پہلے تو یہ تنوین نہیں لے گا, اور دوسری بات کہ تنوین نہیں لے گا, اور دوسری بات کی مرفوع حالت میں ایک ضمہ, منصوب میں ایک فتح, اور مجرور میں بھی فتح, کسرہ کے ساتھ یہ منصوب نہیں ہوتا. تو اگر یہ کنفیوزنگ لگ رہا ہے ابھی فی الحال, تو ابھی اس کو ایک دم فی الحال اتنا جان کے رکھیں یہ کافی. فعلان ایک پیٹرن ہے, اس کا مطلب کیا بولوں, یہ پیٹرن ہے, یعنی یہ کیا بولوں, یہ پیٹرن ہے, اس کا مطلب نہیں پتا. یعنی آپ دیکھیں اس پیٹرن میں ہی سارے اسم آپ کو ملیں گے. غضبانو, ملآنو, عطشانو, جوعانو, کسلانو. ٹھیک ہے. ملآنو کا مطلب ہوتا فل, جیسے میں اب کھا کے بھر گیا ہوں پورا, مطلب اب اور نہیں کھا سکتا, تو آئی ایم فل, یہ ایک ہو سکتا ہے. یا گلاس بھی فل ہو سکتا ہے. عطشانو تھرسٹی, میں بہت پیاسا ہوں. جوعانو ہنگری. غضبانو اینگری, مطلب غصہ والا. اور کسلانو یعنی کسلانو کا جو ہم کہہ رہے ہیں, کسلانو یعنی لیزی. ٹھیک ہے. تو اب واپس آتے ہیں اس پہ. اب فی الحال ایک اتنا جان کے رکھیں کہ یہ ممنوع من الصرف میں سے. اب یہ ممنوع من الصرف کیا ہوتا ہے کہ یہ کسرہ قبول نہیں کرتا, اس میں تنوین نہیں آ سکتی, اور مرفوع مجرور اور منصوب حالت میں یہ کسرہ سے کسرہ ہی سوری فتحہ لیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بیس لیٹر ہے نا, فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ. تو ٹھیک ہے. تو کسلانو, غضبانو, عطشانو, ملآنو, جوعانو, یہ یاد رکھنا آپ کو. یہ آئے گا بھی, آگے آئے گا. جب آئے گا تب ہم اس کو ڈیٹیل میں کریں. فی الحال چونکہ یہاں پر یہ آ گیا اس لیے مجھے بتانا پڑا. تو آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا, نہ بھی نوٹ کریں تو آپ بعد میں اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. تو دو تین چیزیں اس سے ریلیٹڈ کیا ہیں. سب سے پہلی بات کہ اس میں تنوین نہیں آئے گی. دوسری بات ایک منٹ میں اس کو کینسل کرتا ہوں. کسلانو, کسلانو مرفوع حالت میں, مجرور حالت میں, منصوب حالت میں کسلانا, اور منصوب حالت میں بھی کسلانا. یعنی یہ حالت ہے اس کی مرفوع, یہ ہے مجرور, اور یہ منصوب. سب سے پہلے تو اس میں تنوین نہیں آئے گی, نو تنوین. دوسری بات کہ یہ مرفوع حالت میں ایک ضمہ, مجرور میں بھی کسرہ, اور منصوب میں بھی کسرہ. یہ ہے بس اتنا ہی ہے. سوری کسرہ میں بول رہا ہوں, فتح. مجرور میں بھی فتح اور منصوب میں بھی فتح. تو یہ ہے اس کی کچھ یہ کسلانو. اب اس پہ واپس آتے ہیں. طالبن کسلانو, طالبن نکرہ, کسلانو نکرہ. طالبن مذکر, کسلانو مذکر. طالبن مرفوع, کسلانو مرفوع. طالبن مفرد, کسلانو مفرد. ٹھیک ہے. تو یہ فالو کر رہا ہے اس کو اعراب میں. چونکہ اس میں تنوین نہیں آ سکتی اس لیے یہاں پہ طالبن کسلانو نہیں ہو کے کسلانو کر رہے ہیں.
مجرور حالت میں بھی کسرہ قبول نہیں کرے گا. جی تنوین نہیں آئے گی اور مجرور حالت میں بھی کسرہ قبول نہیں کرے گا. تو یہ ہے بس اس کا ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا کسلان، یعنی محمود ایک لیزی اسٹوڈنٹ ہے. اب واپس آتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. من انتا، ہو آر یو. انا طالب، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. انا مبتدا، طالب خبر. من انتا، ہو آر یو. انا طالب، میں ایک. ہاں یہ پیٹرن زیادہ تر نعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کسی کی مطلب میں بھوکا ہوں تو مجھے کوالٹی کیا ہے کہ میں بھوکا ہوں. خبر بھی بن کر آ سکتی ہے، جیسے انا جوعان، آئی ایم ہنگری. تو وہاں پر وہ خبر بن کر آ رہی، کوئی ضروری نہیں کہ نعت ہی بن کر آئے. پر یہ ان جنرل کچھ ایڈجیکٹیو ہی بتاتے ہیں کہ بھوکا، پیاسا، بھرا ہوا، غصے والا، یہ والا، اس طرح سے. من انت، انا طالب. ہو آر یو، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. انا مبتدا، طالب خبر. انت طالب جدید، کیا آپ ایک نئے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے. انت طالب جدید، کیا آپ ایک نیو اسٹوڈنٹ ہیں. تو اس کا جواب پتہ نہیں، آپ نے نمبر لکھا ہوا ہے 0400B445. اب جو بھی ہو آپ جواب دے سکتے ہیں. آپ سے سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا معین بھائی. جی ہم کو انٹری کریے اس میں. ٹھیک ہے. تو انت طالب جدید، کیا آپ نئے اسٹوڈنٹ. یہاں جدید کیا ہے؟ جدید طالب جدید، یہ تو وہ ہے نا جملہ استفہامیہ. ہاں جس استفہامیہ، ہمیں پورا انالائز کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں آپ کو، صرف پوچھ رہا ہوں کہ جدید یہاں پر کیا ہے. نعت ہے. یہ نعت ہے. کس کا نعت ہے؟ طالب کا، طالبن کا. طالبن کا نعت ہے. ٹھیک ہے. اور وہ 4 چیزیں جلدی سے بتائیں. اس میں ایک یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. مرفوع ہے، نکرہ ہے، اور عدد میں مفرد ہے. مفرد ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ والا بتائیے. نام، انا طالب جدید. ٹھیک ہے. آئی ایم اے نیو اسٹوڈنٹ. انا مبتدا، طالب خبر، وہوا منعوت، اور جدید نعت. بالکل صحیح. انا مبتدا ہے اور طالب خبر ہے اور منعوت بھی ہے اور جدید نعت. اور ابھی اس اوپر ہی آپ نے سب بتا دیا. طالب جدید. جی ٹھیک ہے. چلیے تو یہ ہو گئی یہ درس ہمارا آج. یہ درس ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے کچھ ایکسرسائزز ہیں جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. آج وقت ہو گیا ہے، اگر ہمارے پاس تھوڑا وقت ہو تو ہم یہ اچھا ٹھیک ہے یہ والا ایکسرسائز ہم کر کے اس کے بعد ختم کرتے ہیں. اس سے ہم کل کریں گے انشاءاللہ. تو یہ 1-2 جو فل ان دا بلینکس ہیں وہ آسان ہے. یہاں سے شروع کرتے ہیں تیسرے والے سے. ضع فی المکان خالی فی الجمل الآتیہ منعوتا مناسبا. جو خالی جگہوں پہ مناسب منعوت سے بھرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. نعت وہاں پہ آپ کو دی گئی. مثال کے طور پہ العربیۃ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا لغتن. لغتن نعت وہاں پہ مسنگ ہے. ٹھیک ہے. العربیۃ لغتن سہلتن، یہ ہم نے کیا. دی عربک از این ایزی لینگویج. ٹھیک ہے. سیکنڈ آپ سب کر سکتے ہیں اس کو. انا قدیم، آئی ایم کچھ پرانا. کیا؟ تاجر قدیم، طالب قدیم، کچھ بھی ہو سکتا. مدرس قدیم. ٹھیک ہے. طالب قدیم. اللغت تو اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ منعوت یہاں نعت کیا ہے؟ نکیرہ ہے. تو اللغت نہیں ہو سکتا، لغتن ہی ہوگا. ٹھیک ہے. نعت اور منعوت ایک دوسرے کو فالو کرتا ہے نا. اب یہاں اللغت کر دیں گے تو یہ منعوت نہیں رہ جائے گا. اس لیے انا تاجر قدیم، آئی ایم اے اولڈ مرچنٹ. یا انا طالب قدیم، انا مدرس قدیم، انا فلان قدیم، جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں.
नेक्स्ट है अम्मारुन गनीयुन, अम्मारुन तबीबुन, चले डॉक्टर भी तो अमीर होता है, सिर्फ मर्चेंट को ही आप अमीर बनाते रहते हैं, डॉक्टर भी बहुत, मुहंदिस भी अमीर, इंजीनियर भी अमीर है आजकल हो गए। तो अम्मारुन तबीबुन गनीयुन, अम्मारुन मुहंदिसुन गनीयुन, अम्मारुन ताजिरुन गनीयुन, तो सब कुछ हो सकता है। हादा, हादा ये मकतबुन मकसूरुन, ये टूटा हुआ टेबल है, या हादा कलमुन मकसूरुन, हादा कलमुन मकसूरुन, हादा कुर्सीयुन मकसूरुन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और आखिर में फैसलुन, फैसल इज ए लेजी क्या, फैसलुन तालिबुन, तालिबुन कस्लानु, या फैसलुन रजुलुन कस्लानु, ठीक है। ग्लास को हम कहते हैं कूबुन, कूब ग्लास, या अल कूबु कप या ग्लास कहते हैं इसको, ठीक है। फैसलुन वलदुन कस्लान, कुछ भी हो सकता है। तो ये है इस थर्ड वाले का। उसके ऊपर जो है आपको मनऊद दी गई है और नात वहाँ पे हस कर दिया गया, तो आपको नात मुनासिब नात भरना है वहाँ, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी सब कोई कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। एक मिनट, पहले शुरू करते हैं, बस ये करके आज का दर्स खत्म करते हैं, या फिर इसको रहने दें। खदीजतुन तालिबतुन, क्या खदीजा, ठीक है कोई बात नहीं, इसको आप रहने दें, कुछ लोग जाने लगे क्लास से, तो चले कोई बात नहीं। बाकी के दर्स, बाकी का जो एक्सरसाइजेस, बाकी की एक्सरसाइजेस इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बताएं, अदरवाइज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मुजतहिदुन यानी हार्ड वर्किंग, मुजतहिदुन हार्ड वर्किंग। जी ज़ीशान। जी अस्सलाम वालेकुम शेख, ये लेसन के थोड़ा स्टार्ट में आप जाइए ना प्लीज, स्टार्ट जहाँ से सबक शुरू हुआ तो कुछ मिसालें जो थी, जिस तरीके से मुझे याद है, हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिदुन, यहाँ यहीं पे तो यहाँ पर हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, तो जैसा कि उसमें पहला जो जुमला है जो हामिदुन मुदर्रिसुन है, तो इसमें जो है हामिदुन को हमने मुब्तदा बताया है और मुदर्रिसुन को खबर बताया है, करेक्ट? ठीक है जी। तो मेरा इसमें डाउट ये है, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था, तो हामिदुन, इसके अंदर हम इसको हामिदुन को मनऊत और मुदर्रिसुन को नात कह सकते हैं, क्योंकि मुदर्रिसुन भी एक सिफत ही है ना, क्योंकि वो एक टीचर है। पॉसिबल है क्या? ये मेरा डाउट है। ठीक है, तो ये आपका डाउट आप खुद ही क्लियर करेंगे अभी, ठीक है। आपने कहा था कि इसको नात और मनूत कह सकते हैं कि नहीं, तो आपके हिसाब से चलो मान लिया इसको नात और मनूत कहते हैं। अब वो चार चीजें फॉलो कर रहा है कि नहीं वो देखना है। सबसे पहले मरफू है, मरफू है, मरफू है, चले एक तो फॉलो हो गया। दूसरा ये मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है, ये भी फॉलो हो गया। ये सिंगुलर है, मुफरद, सिंगुलर है, मुफरद है, ये भी। ये क्या है? मुज़क्कर हो गया। ये सबसे पहले मरफू है जी, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना, अभी क्लियर हो जाए। मरफू, मुज़क्कर, मुफरद, मुफरद, और चौथा है मारिफा। अब बताइए मारिफा है या नकीरा है? नहीं नकीरा है, ये तो नकीरा। कौन नहीं नकीरा? सॉरी यार, ये हामिद मारिफा है और मुदर्रिसुन नकीरा है। क्या नात मनूत हो सकता है? नहीं हो सकता। जज़ाकल्लाह खैर। नहीं हो ये सकता। थोड़ा डाउट आ रहा था, मुझे लगा क्योंकि ये मुदर्रिसुन भी मतलब सिफत ही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा आप है, शायद इससे कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ ये राइमिंग है ना, अब्बासुन जी ताजिरुन। मरफू हो रहा है। मैंने ये तीन जो हमेशा कायदे हैं ना, याद रखना। मरफू वाले, मुज़क्कर, मुफरद वाले, ये तीन कायदे लगा के मुझको थोड़ा डाउट आया था, मैं सोचा क्लियर कर लें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीक। हामिदुन हमेशा प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नेम मारिफा है। जी हार्ड वर्किंग का बताया था मैंने, मुजतहिदुन। मुजतहिदुन, एक मिनट, यहाँ है हार्ड वर्किंग।
हार्ड वर्किंग को हम कहते हैं मुजतहिदुन और कस्लानु को कहते हैं लेजी। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? अरबी सीख रहे हैं लेकिन उनको कुरानी की अरबी समझ नहीं आती, ऐसा क्यों? स्क्रीन शेयरिंग तो चल रही है मेरी, मैंने तब तक स्टॉप नहीं किया। एक मिनट में आता हूँ आपके इस पे। जी 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 बिल्कुल, क्लास खत्म हो चुकी, मैंने बता दिया क्लास में आ गया और नहीं पढ़ा रहा। आपके कुछ अगर कुछ सवाल है तो मुझसे पूछें, जो लोग सवाल कर रहे हैं मैं उससे जवाब दे रहा हूँ। हार्ड वर्किंग का मुजतहिदुन, लेजी का कस्लान, ये आपका सवाल हो गया। हम अरबी सीख रहे हैं लेकिन हमें कुरानी की अरबी समझ नहीं आती, वक्त लगेगा थोड़ा। आपको अभी अपने अभी 1 महीना अभी हुआ है, तो आप देखें कि अब अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो कुछ तो आपको समझ आ रहा होगा जो पहले नहीं समझ आता, और इस पे वक्त लगेगा इंशाल्लाह। तो ये सीखने के बाद इंशाल्लाह आपको आसान होगी चीज़। हाँ, आपका सवाल है कि शिबु जुमला मुताल्लिक में हुआ तालिबुन मिनल इराक, मिसाल के तौर पे हुआ तालिबुन मिनल इराक। अब मुझे बताएं कि ये कहाँ से जुमला फेलिया है आपको लग रहा है? ये इस्म से शुरू हो रहा, यानी इस्म ज़मीर जिसे हम कहते हैं, तो ये तो जुमला इस्मिया हो गया। पहली बात, ये जुमला इस्मिया है, जुमला फेलिया नहीं है। दूसरी बात, हुआ मुब्तदा और तालिबुन खबर, यहाँ पे हमारा जो मुब्तदा और खबर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो ये मिनल इराकी है जार मजरूर शिबो जुमला, इसे हम सेकंड खबर भी कह सकते हैं, यानी खबर के ऊपर एक मजीद इंफॉर्मेशन, या इसे हम कहते हैं कि मुताल्लिक है। हत्ता कि ये, यहाँ तक कि ये जुमला फेलिया नहीं है फिर भी ये मुताल्लिक है। क्यों? यहाँ खबर आ गई इस जुमले में, उसके बाद ये मजीद इंफॉर्मेशन है, तो इसको इस मजीद इंफॉर्मेशन का ताल्लुक किससे है? तालिब से है, खबर से है, यानी वो स्टूडेंट है और इसमें मजीद मालूमात क्या मिल रहे हैं हमें कि वो इराक से है, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं मुताल्लिक। हालांकि ये जुमला फेलिया नहीं है फिर भी। अगर ये सिर्फ रहता हुआ मिनल इराकी, तब हम इसे कहते हैं जार मजरूर शिबह जुमला खबर। यहाँ चूंकि तालिबुन यहाँ पे खबर उसके पहले आ चुकी है, इसीलिए हम कह रहे हैं खबर और ये मुजाफ, सॉरी खबर और ये मुताल्लिक, जार मजरूर शिबह जुमला मुताल्लिक। तो ये है आपका जवाब, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जी जी जी, बारकल्लाहु फीक। मुताल्लिक होता है, मैंने कहा कि जुमला फेलिया में शिबह जुमला मुताल्लिक होता है, बिल्कुल सही, ये मैंने बोला था। अब यहाँ जुमला इस्मिया में भी मैं कह रहा हूँ कि ये खबर है और इसे हम सेकंड खबर कह लें, या इसका ताल्लुक किससे है, तो इस सेंस में ये भी इससे मुताल्लिक ही हुआ, इसलिए हम इसे मुताल्लिक कहते हैं। जी, मुताल्लिकुन लिल खबर, ये कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक खबर से ही है, इसीलिए इसे हम मुताल्लिक कह रहे हैं यहाँ तक। हालांकि ये जुमला फेलिया नहीं है फिर भी। तो जुमला फेलिया में हम मुब्तदा खबर के अलावा अगर जार मजरूर शिबह जुमला है तो उसे हम मुताल्लिक कहते हैं। जुमला इस्मिया में भी एक से ज़्यादा खबर के तौर पर आए तो ये भी खबर से ही इसका मुताल्लिक है। तो ये इसका जवाब। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। बारकल्लाहु फीक। जी जी जी, वो मुझे पता चल जाएगा। उम्मीद है कि आपको टेस्ट, अपने टेस्ट दिया होगा, और जिन्होंने भी नहीं दिया वो इंशाल्लाह इसको दे दें। चलें फिर, ओके देन, फाइनली इसको क्लास में ख़त्म करते हैं। बारकल्लाहु फीक, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोइन भाई, अच्छी बात है आपने दे दिया तो।